بادشاہ نے اس لڑکی کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، چنانچہ اس نے اس مرد مجاہد کو بھی ماں کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں دلچسپ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ماں جو اپنے بچے سے پیار و محبت کر رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا نے اس فرمان میں ایک ماں کی محبت اور اس کے بچے کے لیے مہربانیوں اور اس کے رحم کی مثال دیتے ہوئے اللہ پاک کی رحم اور اس کی مہربانیوں کے بارے میں امتیوں کو سکھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، تبھی اس کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ وہ اپنے بچے کو ہر قسم کی تکلیف پہنچنے سے بچاتی ہے، ان کی ضرورتوں خواہشوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں بھی قربان کر دیتی ہے، انہیں اچھی زندگی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، کیا کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو خود اپنی اولاد کو جان بوجھ کر مرنے کے لیے بھیج دے؟ جی ہاں، ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، اور آج کا تاریخی فیصلہ ایک ماں کا فیصلہ ہے جس نے اپنی اولاد کو موت کی جانب بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، جو کھا لیتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا، اور جو کھانے سے انکار کرتا تھا اسے بے دردی سے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے پہلے اس عورت سے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور اس سے کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس لڑکے نے جواب دیا، میں اللہ پاک کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا، اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ فرمان ملتے ہی جلاد آگے آیا اور اس نے لڑکے کے جسم کے ہر ایک حصے کو کاٹ ڈالا اور اسے بے دردی سے شہید کر دیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ پاک کی حرام کی گئی کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ ظالم اور سفاک اور بے رحم بادشاہ نے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو بادشاہ نے اس تیل میں ڈلوا دیا۔ اس طرح اس نے بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز کبھی بھی ایگری نہیں کر سکتا۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا، غصے میں آ جاؤں گا اور اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ بآسانی موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا کہ اگر یہ خنزیر کا ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کی جان بخش دوں گا اور تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔ ناظرین، اس عورت نے جب بادشاہ کی یہ آفر سنی تو کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا، اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح
کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن پہلے تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا، اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہو، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، ماں میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ ناظرین، پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، وہ سمجھا لڑکا اب خنزیر کا گوشت کھا لے گا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سب سے چھوٹے، جس سے اس سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس بیٹے کو موت کے لیے اس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکی کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، چنانچہ اس نے اس مرد مجاہد کو بھی ماں کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم ماں سے کہا، میرا خیال ہے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے تو میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں اللہ کی حرام کردہ چیز کبھی نہیں کھاؤں گی۔ ناظرین، یہ سن کر اس بے رحم اور ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ ناظرین، یہ اس عظیم ماں کا ایمانی جذبہ تھا کہ آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کا مرنا تو ایکسیپٹ کر لیا، مگر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور اسی حال میں آپ اور آپ کی اولادیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ دنیا سے تو چلی گئیں، مگر آپ کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیکھا آپ نے کہ پہلے کے لوگوں کے لیے دین پر چلنا کتنا مشکل تھا، کتنا ٹف تھا، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی تھیں، ظالم لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ لیکن قربان جائیے شریعت محمدی پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسلام جیسا آسان دین ہمیں ملا۔ قدر کیجئے، اس پر عمل کیجئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے فیصلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔